ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ روح کائنات حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاح لامکان، سید انس و جان، شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تاتمہ دوراں سرخیل زمرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام، ذی وقار علماء کرام، سادات اکرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر ایک ایسا وقت آئے گا کل من علیہ فان، پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ جب انسان عدم سے وجود میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کروڑوں نعمتوں سے نوازا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ ہم نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اناج اگایا تمہاری خوراک کے لیے۔
خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات میں جو کچھ ہے سارے کا سارا حضرت انسان کے لیے بنایا. کائنات میں جو کچھ ہے سارے کا سارا حضرت انسان کے لیے بنایا. 18,000 مخلوقات حضرت انسان کے لیے مسخر کی گئی، انسان کے لیے تابع کی گئی. 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حضرت انسان کو بنایا گیا. کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کے لیے بنائی گئی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کے لیے بنائی گئی. اللہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کے لیے بنائی. حضرت انسان کو اللہ فرمایا میں نے اپنے لیے بنایا. میری طرف توجہ کریں جی، میری طرف توجہ کریں. اتنا لمبا سفر کر کے میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ میری طرف، وہ معاملات ہو رہے ہیں ان کو ہونے دیں، آپ میری طرف دیکھیں. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں پھر دوبارہ بول دیتا ہوں. ہاں جی، آ رہی ہے سمجھ؟ جی. مجھے کہہ رہے تھے کہ شاید آپ کو اردو کی سمجھ ذرا سلیس بولیں تو نہ آئے، پنجابی میں تقریر کریں. میں نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری بات کی سمجھ آئے. تو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بس ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو جزا دے. میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے اگر آپ توجہ فرمائیں تو. توجہ فرمائیں. اللہ فرما رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں نے آپ کے لیے بنائی. کائنات کی ہر چیز میں نے آپ کے لیے بنائی. آپ کو میں نے اپنے لیے بنایا. سبحان اللہ. جس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. جس کو اپنے لیے بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا. سبحان اللہ. عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنے گھر کی چھت پر اپنی بیوی کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. 14ویں کا چاند پوری آب و تاب میں تھا. یوں ہی دل میں خیال آ گیا. کہا بیوی کو کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے. چمک اور دمک ہے، میرا رنگ کالا ہے، سانولا ہے، گندم مائل ہے، لہذا طلاق ہو گئی. بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں. بیوی سے قلبی ربط بھی تھا، قلبی محبت بھی تھی، پیار بھی تھا. اور اب معاملہ یہ ہوا کہ کہا اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق. تو بیوی نے پردہ کر لیا. پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں. اب چلے مفتیوں کے پاس فتویٰ لینے. جس مفتی کے پاس جائیں وہی کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند میں چمک اور دمک ہے، بیوی کا رنگ سانولا ہے، گندم مائل ہے، لہذا طلاق ہو گئی. پریشان ہو گئے. بس یوں ہی خیال آ گیا، کہہ دیا چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے. اب پریشان ہو گئے. ہمارے ہاں بھی آج کل طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے. آج کل طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے. آپ یونین کونسل میں جا کے دیکھیں، ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو گلی محلے میں پتہ چلے گا کہ طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ عدم برداشت ہے. ہمارے اندر برداشت نہیں رہی، برداشت ختم ہو چکی ہے. ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے. نوجوان کو طیش آتا ہے، غصہ آتا ہے کسی بات پہ تو آنے واحد میں غصے میں آ کے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے. طلاق طلاق طلاق. اور اس کے بعد خیال آیا بچوں کا، خیال آیا بوڑھے ماں باپ کا، خیال آیا رشتوں کا. مختلف رشتہ دار پڑ گئے، مختلف معاملات ہوئے. وہ بندہ پریشان ہو گیا. پھر علماء کے پاس جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں جی یہ مسئلہ تو حل کریں. بچے نے 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دیا تو کیا طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو علماء کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی. تو ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی بتائیں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں. ہم کہتے ہیں جی طلاق تو ہو گئی نا. فقہ حنفی کے مطابق اگر 3 مرتبہ ایک مجلس میں کہا کہ طلاق 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 تو طلاق واقعہ ہو گئی.
تو پھر وہ درمیان سے بوڑھے بابا جی بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں او جی مولوی صاحب تانوں نا گل دی سمجھ نہیں لگی, اصل جو منڈے نے غصے نال کیا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ طلاق تو ہمیشہ غصے میں دی جائے گی, کبھی خوشی میں بھی کسی نے طلاق دی ہے کہ کوئی بندہ گھر آئے تو گھر میں آئے تو آ کے دیکھے کہ آج بہت صفائی ہوئی ہے گھر کی, ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا, باغ باغ ہو گیا, تو بیوی کو کہا جا تجھے طلاق ہے کیونکہ میں آج خوش ہو گیا. گھر آیا اور دیکھا کہ آج بہت اچھا کھانا پکا ہوا تھا, بندہ خوش ہو گیا, خوشی میں کہا جا تجھے طلاق ہے. ایسے کبھی ہوا بھائی؟ طلاق تو ہمیشہ غصے میں دی جائے گی, تو طلاق ہمیشہ غصے میں دی جائے گی. تو اس لیے اپنے اندر تھوڑی سی برداشت پیدا کریں. میں نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں, بالخصوص یہ میرا پیغام نوجوانوں کے لیے. میرے بھائی اپنے اندر برداشت پیدا کریں, برداشت پیدا کریں. ہم عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں. گھر بھی ہمارے ٹوٹ رہے ہیں, محلے بھی ہمارے ٹوٹ رہے ہیں, اور ملک بھی ہمارا ٹوٹ رہا ہے اس وقت صرف عدم برداشت کی وجہ سے. آج ملک کا حال دیکھ لیں, یہ جو ملک کا ہمارا ملک کا حال ہوا ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ ہر سیاستدان دوسرے سیاستدان کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, سب کرسی کی جنگ کر رہے ہیں, کوئی بندہ عوام کے لیے مخلص نہیں. اور پس کون رہا ہے؟ عوام. آج کی خبر کہ دو لوگ, ایک عورت اور ایک بزرگ شہری, آٹا لینے آئے تھے اور اس ہجوم میں انتقال کر گئے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے یا بکری کا بچہ بھی مر جائے تو کل عمر اس کا جواب دے ہوگا. ان اموات کا جواب کون دے گا کل کو جا کے؟ آج لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی آٹے کے حصول کے لیے, 10 کلو کی تھیلی آٹے کے حصول کے لیے. عورتوں کی عزت کا خیال نہیں کیا جا رہا, پولیس ڈنڈے برسا رہی ہے. وہ منظر دیکھا نہیں جا رہا جیسے غریبوں کی تذلیل ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو حضور نے ایک قمیض زیب تن فرمائی ہوئی تھی. تو ایک انصاری ملا, عرض کی یا رسول اللہ یہ قمیض مجھے عنایت فرمائیں. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اتاری, اس انصاری کو دے دی. حضور دکان پہ گئے, 2 درہم کی حضور نے اور قمیض خریدی. حضور جو ہی باہر آئے تو ایک لونڈی کھڑی رو رہی تھی. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی تو کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی حضور میں اپنے مالک کے لیے گھر سے آٹا لینے کے لیے آئی تھی 2 درہم کا, تو میرے وہ 2 درہم گم ہو گئے. آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 درہم تھے, تو حضور نے وہ 2 درہم اس لونڈی کو عنایت فرمائے. حضور نے پھر دیکھا کہ وہ لونڈی پھر رو رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اب میں نے پیسے دے دیے, آٹا لو گھر چلی جاؤ. کہا حضور رو اس بات پہ رہی ہوں کہ جب میں گھر جاؤں گی تو مالک مجھے ڈانٹیں گے, ماریں گے کہ تو اتنی لیٹ کیوں آئی ہے. میرے آقا فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل دیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل دیے. اس کے گھر گئے, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے فرمایا السلام علیکم. گھر والوں نے سن لیا مگر آہستہ کہا وعلیکم السلام. پھر حضور نے کہا السلام علیکم. سن لیا انہوں نے کہا, آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. پھر حضور نے کہا السلام علیکم. سن لیا انہوں نے مگر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام لی, اجازت چاہی مگر اجازت نہ ملی. تو حضور واپس جانے لگے تو وہ گھر والے بھاگتے ہوئے باہر آئے. عرض کی یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے تو 3 مرتبہ سلام کیا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. یہ اجازت لینے کا طریقہ تھا. میں نے تو سلام لیا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. حضور ہم نے جواب دیا تھا
مگر ہماری یہ خواہش تھی کہ آپ بار بار ہمیں سلامتی کی دعا دیتے رہیں، ہم آپ سے بار بار سلامتی کی دعا لیتے رہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، حضور فرمایا میں اس لونڈی کی سفارش لے کے آپ کے پاس آیا، ارے لاؤ نا کوئی ایسا ایم پی اے ایم این اے، کوئی لاؤ نا ایسا آپ اپنا پیر جو آپ کی سفارش لے کے جائے، سبحان اللہ، اپنی سفارش لے کے جائے۔ اللہ اکبر، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا کہ حضور اجازت دیں، میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ضلع چنیوٹ اور لالیاں میں جا کے تقریر کروں، دل کرتا ہے میرا بھی، مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی کالووال ہے اس شہر کا نام، میں بھی کالووال میں جاؤں اور جا کے تقریر کروں، مجمع پہ سکتہ طاری کر دوں، خاموش کرا دوں سب کو، میرا بھی دل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق سے کہا کہ مجھے بھی اجازت دیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے، مگر زبان کا استعمال نہ کرنا۔ توجہ فرمانا دی، اہل دیا ہو، گاؤں کے رہنے والے ہو تو گاؤں کے رہنے والے ذرا مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، تو مجھے ابھی پتہ بھی چلا کہ آپ یہاں یہ ساتھ گاؤں ہے، وہ کیا گاؤں ہے جی جہاں سے میں آیا ہوں ابھی؟ چنگڑا والا۔ ہاں، چنگڑا والا سے میں ابھی ہو کے آیا ہوں، تو آصف صاحب کے گھر گیا تھا، تو وہاں کی گلیاں بازار اور ایک دیہاتی ماحول اور سادہ لوگ وہ دیکھ کے آیا ہوں، اور یہ گاؤں میں آیا ہوں تو جناب اختر سیالوی صاحب نے یہ اتنی خوبصورت حضور کی محفل سجائی، شاہ صاحب نے قبلہ مجھے دعوت، عابد شاہ صاحب نے دعوت دی، تو میں کتنی مرتبہ اندر بیٹھا اظہار کر رہا تھا، پوچھ لیجئے، بار بار میرا خوشی سے جو میں نہال ہو رہا تھا کہ یہ دیکھو حضور کے دیوانے جنگل میں منگل لگا کے بیٹھے ہوئے، حضور کے دیوانے جنگل میں منگل لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول۔ میں کل چیچا وطنی میں تھا، تو چیچا وطنی سے اندر ایک اوکانا والا ایک گاؤں ہے، وہ بھی آپ کی طرح جیسے کالووال ہے، وہ کانا والا گاؤں تھا، تو وہ بھی 25 کلومیٹر اندر میں گیا تو حیران ہو گیا، وہاں بھی اتنا مجمع اور اتنے لوگ اور وہ پرانے بوڑھے، ایک عجیب ماحول۔ میں نے کہا واہ، صدقے جاؤں مصطفیٰ کریم کی ذات پر، یا رسول اللہ آپ کی نظر کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو آج میں آپ کو دیکھ کے یقین جانے شاد بال ہو گیا۔ تو میرا جو ٹائم تھا نا جی وہ 10 بجے کا تھا، تو مجھے شاہ صاحب کہنے لگے جی 10 تو بج گئے، تو نعت خان بھی ابھی ہیں، تو میں نے کہا جتنا میں خوش ہوں نا، آپ جتنی لیٹ کرنا چاہتے ہیں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ میں آج گیا، آپ لوگوں کا پیار، آپ نے جنگل میں منگل لگایا، مجھے آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ ہاں جی، تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، بات کو بہت جلد پک کرتے ہیں، اور جس بات کو پک کر لیں، جس بات کو آپ مان لیں، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ شہری لوگوں سے زیادہ مضبوط آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، شہری لوگوں سے زیادہ ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور جہاں یہ کھڑے ہو جائیں پھر وہاں سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو ماشاءاللہ آپ کی جو حضور سے محبت، والہانہ عقیدت اور محبت ہے نا، اس پہ قائم رہنا یار، اپنی نسلوں کو بھی حضور کا پیار دینا، اپنی نسلوں کے، یہ جو محافل میلاد ہے نا، یہ حضور کی محبت کے فروغ کا ذریعہ ہیں۔ ان محافل سے ہی علم الدین غازی پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان محافل سے ہی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں، ان محافل سے ہی عامر چیمہ جیسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ جب عشق مصطفیٰ سینوں میں اجاگر ہوتا ہے تو پھر نوجوان آگے بڑھ کے شاطم رسول کو قتل کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری جو زندگیاں ہیں یہ حضور کے لیے، اور ساری زندگی حضور سے وفا کرنی جی، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں بھی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تبلیغ کرو، مگر زبان کا استعمال کم کرنا۔ حضرت پھر تبلیغ کیسے ہوگی؟ فرمایا یہی تو ایک تبلیغ ہے جو صوفیاء کے پاس تھی،
سبحان اللہ. یہی تو ایک تبلیغ ہے جو صوفیاء کے پاس تھی، جو ہمارے پاس نہیں ہے. یہی تبلیغ تھی. فرمایا کیا کرنا؟ زبان کا استعمال کم کرنا تبلیغ میں. وہ کیسے؟ فرمایا اپنے عمل سے لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کرنا، سبحان اللہ. اپنے کام سے لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کرنا. جو میں نے بات سنائی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی کی سفارش لے کے گئے، یہ بھی تبلیغ ہے. ایک تبلیغ یہ ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے میں اتنا لمبا سفر 3-4 گھنٹے کا سفر طے کر کے آپ کے پاس آیا اور تبلیغ کر رہا ہوں. پتہ نہیں کہ کسی کے ذہن میں میری کوئی بات بیٹھے یا نہ بیٹھے، کسی کے دل میں میری بات اترے یا نہ اترے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اثر بھی اس وقت زبان میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اپنا عمل درست ہو. اگر اپنا عمل وائز کا درست نہیں ہوگا تو پھر اثر سننے والوں کے دلوں میں کبھی بھی نہیں اتر سکتا، خواہ میں ہوں خواہ کوئی بھی ہو. یہ بات یاد رکھیں. تو ایک تبلیغ یہ ہے، یہ جو قبلہ شاہ صاحب عابد علی شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا، میں ان کے حکم پر یہاں پہ حاضر ہو گیا اور آپ کو واضح و نصیحت کر رہا ہوں. پتہ نہیں تبلیغ قبول ہو یا نہ ہو، کسی کے دل میں بات اترے یا نہ اترے، مگر ایک وہ تھے جو سیال شریف میں لیٹے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. ایک وہ تھے جو لاہور داتا علی حجویری لیٹے ہوئے ہیں، ایک وہ تھے جو پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر لیٹے ہوئے ہیں، ایک وہ تھے جو خواجہ معین الدین چشتی جمیری تھے، ایک وہ تھے جو خواجہ نظام الدین اولیاء تھے. انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کیا. یوں چلتے پھرتے تھے، لوگ ان کا کردار اور عمل دیکھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے. میں کہا کرتا ہوں ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے. ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے. مگر وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے. تم کہتے کچھ ہو، کرتے کہتے کچھ ہو، کرتے کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو. ممبر پہ کچھ ہو، حجرے میں کچھ ہو. گھر کچھ ہو، باہر کچھ ہو. اندر کچھ ہو، باہر کچھ ہو. زبان پہ کچھ ہو اور باہر عمل کے اعتبار سے تم کچھ ہو. اقبال نے کہا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی. رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور تھا ہو گئے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. سبحان اللہ. قرآن کے دامن کو چھوڑا رسوا ہو گئے اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور جب سے ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا تو رسوا ہو گئے. آج دیکھیں ہمارا حال چچنیا میں، بوسنی، آذربائیجان میں، افغانستان میں، کشمیر میں، موصل میں، بغداد میں، فلسطین میں ہمارا کیا حال ہے. آج ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں. ایک گھر میں رہ رہے ہیں مگر ہم ایک نہیں. ایک مسجد کی ایک صف میں ہیں مگر ہم ایک نہیں. ایک محلے میں مگر ہم ایک نہیں. ایک گاؤں میں ہم ایک نہیں. ایک شہر میں ہم ایک نہیں. ایک ملک ہے مگر ہم ایک نہیں. ایک دین، ایک اسلام، ایک قرآن، ایک مذہب، ایک اللہ، ایک رسول، مگر ہم ایک نہیں. اقبال نے کہا تھا حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہے باتیں. ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ہم، بکھرے ہوئے لوگ ہیں ہم، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، انتہا پسند ہو گئے ہیں. مذہبی طور پر بھی انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں اور سیاسی طور پر بھی ہم انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں. اور اپنی اپنی مرضی اور اپنے اپنے عقیدے اور اپنی اپنی 1.5 انٹ کی نظریے کی مسجد کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے نظریے کو مانو. اگر ہمارے نظریے کو نہیں مانتے تو تم کافر ہو. چھوٹا درجہ ہی نہیں.
ٹوٹے اور بکھرے ہوئے لوگ ہیں. اللہ نے تو ہمیں جو درس دیا تھا تو وہ تو وحدت کا درس تھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ان فرقوں میں نہ بٹ جانا، ان گروہوں میں نہ بٹ جانا، ان تنظیموں میں نہ بٹ جانا. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ اسی لیے تو آج ہمارا یہ حال اہل کفر نے کیا. کبھی ہم 313 تھے، ہزاروں پر بھاری تھے، آج 1.5 ارب سے تجاوز کرتی ہوئی مسلمانوں کی آبادی ہے. ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے. ایٹمی طاقت رکھنے کے باوجود یورپ کے آگے ہم بیگی بلی بننے ہوئے ہیں. ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے مسلمان کا گھر جل رہا ہے. وہ فلسطین ہو، وہ شام ہو، عراق ہو، وہ آذربائیجان ہو، جس ملک میں بھی جائے نظر اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں کے گھر نہیں جل رہے. کشمیر میں میری اور آپ کی بہنوں بیٹیوں کی چادریں نہیں پامال ہو رہی. عزت دری اس قدر ان کی چادروں کو پامال، ان کی عزتوں کو پامال نہیں کیا جا رہا، ان کی رداؤں کو چھینا نہیں جا رہا. آج قوم کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ کی جیلوں میں گل سڑ رہی ہے، مگر کوئی ہے جو اٹھے اور جا کے عافیہ صدیقی کو چھڑا کے لائے؟ عرب کی ایک بیٹی دیبل کے مقام پہ آئی تھی. راجہ دہر کے قزاقوں نے جب عرب کے قافلوں کو لوٹا تو ایک ڈاکو نے ہاتھ بڑھا کے عرب کی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا. وہاں سے ایک آدمی چھوٹ کر بھاگتا ہوا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا. حجاج بن یوسف کوئی قابل ذکر آدمی نہیں، مگر حجاج بن یوسف کا یہ کارنامہ. حجاج بن یوسف کے پاس آدمی پہنچتا ہے، کہتا ہے حجاج بن یوسف، تیرے عرب کی ایک بیٹی دیبل کے مقام پہ تجھے پکار رہی ہے، کیونکہ وہ آوازیں دے رہی تھی یا حجاج یا حجاج یا حجاج. حجاج بن یوسف کو جب یہ بات پتا چلی کہ مجھے میرے عرب کی ایک بیٹی آوازیں دے رہی ہے تو حجاج بن یوسف بیٹھتا ہے، اسے بیٹھا نہیں جاتا، کھاتا ہے کھایا نہیں جاتا، پیتا ہے پیا نہیں جاتا، لیٹتا ہے لیٹا نہیں جاتا، سوتا ہے سویا نہیں جاتا. اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بلاتا ہے، کہتا ہے قاسم فوج لے جا 6000 کی. سپر پاور، اس وقت کی سپر پاور حکومت راجہ داہر کی حکومت تھی. کہا جا کے اس کے ساتھ ٹکرا جا. پھر محمد بن قاسم آتا ہے کہ نہیں آتا، 6000 کی فوج لے کے آتا ہے، راجہ داہر کی حکومت سے ٹکراتا ہے، پھر پاش کر دیتا ہے حکومت کو. فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا ملتان تک محمد بن قاسم پہنچتا ہے. پھر اپنے عرب کی ایک بیٹی کو چھڑا کے وہ ہندوستان سے عرب میں لے جاتا ہے. آج پاکستان کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ کی جیلوں میں گل سڑ رہی ہے، مگر کوئی محمد بن قاسم نہیں آ رہا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہا، کوئی محمود غزنوی نہیں آ رہا. میں آکھاں اج وارے شانو قبراں وچوں بول، کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارے شاہ تینوں کہن. یہ تو ان ملکوں کی میں بات سنا رہا ہوں جہاں پر اہل کفر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، مسلمانوں کی بچیوں کی ردائیں چھین رہا ہے. میں آپ کو قصور میں نہ لے جاؤں، وہاں پر ایک چھوٹی سی زینب 6-7 سال کی عمر، جس کو نہ گناہ کا پتہ نہ ثواب کا پتہ. کیا مسلمان ایک نوجوان اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا؟ وہ ایک زینب نہیں، ملک کے کونے کونے میں کتنی زینبیں بے آبرو ہو رہی ہے. یہ درندے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر کامتے نہیں. جب ان کی نگاہوں کا شکار کسی عزت دار کی بیٹی ہوتی ہے، جب سوشل میڈیا پہ کسی عزت دار بیٹی کا جنازہ نکلتا ہے، جب کسی عزت دار بیٹی کے سر سے ردائیں چھینی جاتی ہے، قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ وہاں پہ قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ میں آنکھیں جو ذرا کھولوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، میں آنکھیں جو ذرا کھولوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. کسی کی بے ردا بیٹی لہو میں ڈوب کر بولی کوئی پہرا نہیں دیتا میری تاریک گلیوں میں، کوئی پہرا نہیں دیتا میری تاریک گلیوں میں. میں سب کچھ ہار بیٹھی ہوں درندوں کی حکومت میں، عمر اب کیوں نہیں آتا، عمر اب کیوں نہیں آتا. سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش لے کے لونڈی کی گئے. ایک تبلیغ کا انداز میرے بھائی یہ ہے، اخلاق، حسن اخلاق، محبت، پیار،
یہ محبت ہمیں دین کے نزدیک کرے گی، جو صوفیاء کا طریقہ تھا۔ اسلام کی روح ہے محبت، دین محبت ہے ہمارا اسلام، دین محبت ہے۔ محبت کیجئے، درگزر کیجئے، معاف کیجئے، برداشت کیجئے، اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے کہا اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے، طلاق دے دی۔ ہمارے نوجوان بھی، میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق دے دیتے ہیں، یوں ہی خیال آتا ہے طلاق دے دی۔ اور بھائی اپنے اندر برداشت پیدا کرو، جن کے اندر برداشت ہوتی ہے نا ان کے گھر صحیح چلتے ہیں۔ یہ جو کلف لگڑی پگڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، پیر صاحب کی، علامہ صاحب کی، حضرت صاحب کی، چوری صاحب کی، یہ ان کے جو ڈیرے چلتے ہیں، وہاں لنگر چلتے ہیں، کھانے چلتے ہیں، چائے چلتی ہے، آپ پتہ جانتے ہیں کیوں؟ وہاں برداشت کا ماحول ہے، وہاں برداشت کا ماحول ہے۔ تو اپنے گھروں میں برداشت پیدا کیجیے، برداشت پیدا کیجیے۔ چلو کچھ اور نہیں تو کم از کم چھوٹے بچوں کی طرف دیکھ لیا کرو۔ میرا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، چھوٹے بچوں کی طرف دیکھ لیا کرو۔ وہ ماں کے پاس رہیں تو باپ کا پیار نہیں ملتا، باپ کے پاس جائیں تو ماں کا پیار نہیں ملتا۔ ماں کا پیار بھی ضروری ہے اور باپ کا پیار بھی ضروری ہے۔ طلاق دیتے مرتبہ ضرور سوچنا، آپ کے صرف 3 لفظ ہیں، 3 لفظ، طلاق طلاق طلاق، مگر ادھر بابا جی کی ساری زندگی ہے۔ 60 سال محنت کر کے اپنی بیٹی کو بیاہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے، تیری ڈیمانڈیں پوری کی، تیری برات کو برداشت کیا، جہیز دے کے اپنی بیٹی کو توڑا، جبکہ اسلام میں نہ جہیز ہے نہ برات ہے۔ تیری وجہ سے سب کچھ کیا اور تیرے 3 لفظ ہیں، تو نے 3 لفظ کیے، طلاق طلاق طلاق، مگر ادھر بابا جی کی ساری زندگی، بھائی کی ساری زندگی اجڑ گئی۔ بہن کو بیان ہے، دن رات محنت کر کے، اوور ٹائم لگا کے بہن کا جہیز تیار کیا، تو نے 3 لفظ کیے، طلاق طلاق طلاق، تو بہن کو گھر بھیج دیا۔ اس باپ سے پوچھ جس کی بیٹی طلاق لے کے گھر آتی ہے، اس کے دل بھی کالے ہو جاتے ہیں، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، کیا جواب دے؟ اپنے اندر احساس پیدا کرو، آج کسی کی بیٹی کل تیری بھی بیٹی ہوگی، آج کسی کی بیٹی پہ رحم کر، کل تیری بیٹی پہ رحم کیا جائے گا، تیری بیٹی پہ رحم کیا جائے گا۔ کم از کم ان چھوٹے بچوں پہ رحم کر، اگر وہ تیرے پاس رہیں تو ان کو ان کی ماں کا پیار نہیں ملے گا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ ہائی کورٹ میں کیس آتے ہیں طلاق کے، تو بچے کیسے رو رہے ہوتے ہیں، ماں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، باپ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، وہ بچے رو رہے ہوتے ہیں، وہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ باپ کے پاس جائیں تو ماں کا پیار نہیں ملتا، ماں کے پاس جائیں تو باپ کا پیار نہیں ملتا۔ تو ایک مکمل انسان کے لیے باپ کا پیار بھی ضروری ہے، ماں کا پیار بھی ضروری ہے۔ باپ بھی کائنات میں، باپ جیسا رشتہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے، 1000 چاچے ہوں، 1000 مامے ہوں، مگر باپ جیسا کوئی نہیں۔ باپ واحد ایسی ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو، کوئی اور نہیں چاہتا، صرف باپ چاہتا ہے۔ باپ کے سینے میں جو اللہ نے پیار رکھا ہے، وہ ہم جب تک باپ نہیں نہ بنیں گے، میرے بچوں، میرے بھائیوں، جب تک باپ نہیں بنو گے تب تک تمہیں باپ کے احساسات کا علم نہیں ہوگا، باپ کے پیار کا علم نہیں ہوگا۔ تمہیں باپ کے پیار کا تب علم ہوگا جب تم باپ بنو گے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہی تھے جنہوں نے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے اپنی آنکھوں سے سفیدی، اپنی آنکھوں سے بینائی ختم کر لی اور آنکھوں میں سفیدی آ گئی۔ وہ باپ ہی تھے۔ اور ماں بھی، باپ بھی کم نہیں تو ماں بھی کم نہیں۔ ماں کا پیار بھی ایسا پیار ہے، وہ اقبال نے کیا کہا تھا، اقبال کے 3 شعر سنیے گا۔ اقبال نے کہا تھا، جب اقبال کی والدہ کا انتقال ہو گیا نا، اقبال انگلستان میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، پیچھے پاکستان میں انتقال ہو گیا ماں کا، تو اس وقت خط گیا اقبال کو، ٹیلی فون تو اب ایجاد ہوئے نا، اس وقت ٹیلی فون نہیں تھے، تو اقبال کو خط گیا، اقبال تیری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اقبال اب آ تو سکتا نہیں تھا، اقبال نے پھر
ایک لمبی نظم ماں کی شان میں لکھی، اس کے 2 شعر سنیے گا۔ اقبال کیا کہتا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اقبال کہتا ہے اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، سبحان اللہ، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی۔ انسان نے ساری زندگی غربت دیکھی ہو تو اسی غربت میں ماں کا انتقال ہو جائے تو پھر بعد میں آنگن میں بہار آ جائے، بچے باہر چلے جائیں، بچے اچھی پوسٹوں پہ لگ جائیں تو آنگن میں بہار آ جائے تو بندے کو سب سے پہلے اپنی ماں یاد آتی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، آج میری گاڑی کی پہلی سیٹ پہ میری ماں بیٹھتی، آج میری کوٹھی کا دروازہ میری ماں کھولتی، آج طواف کعبہ کے لیے جا رہا ہوں، کاش آج میری ماں ساتھ ہوتی۔ انسان کی یہ تمنائیں، آج میرا عروج دیکھتی، آج میرا عروج دیکھتی، سٹیٹس دیکھتی، میری عزت دیکھتی، مگر ماں چلی جائے تو پھر ماں واپس نہیں آتی۔ یہ رشتے، یہ پیار کے رشتے ہمیشہ قائم رہتے، ان کو رکھو اور ماں کا ادب اور احترام اور ان کی عزت اور ان کی خدمت اپنا شعار بناؤ۔ خدمت کو اپنی زندگی میں میرے بھائی لے کے آؤ، خدمت کو۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، مزید اچھے بنیے، خدمت کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ۔ بعض اوقات عبادت وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں تک خدمت پہنچا دیتی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ سے کہا اماں اگر اجازت ہو تو اپنا حق معاف کر دے، میں رب کو راضی کر لوں۔ ماں نے کہا جا بیٹے رب کو راضی کر۔ قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہنچے، جا کے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک، یا اللہ کیوں؟ فرمایا جا ماں کی خدمت کر۔ بایزید بستامی وہاں سے پلٹے، سیدھا ماں کے دروازے پہ دستک کی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ماں میں تیرا بیٹا بایزید۔ کہا میں نے تو اپنا حق معاف کر دیا، جا رب کو راضی کر۔ کہا ماں رب کے گھر سے بھی آواز آئی ہے، جا کے بایزید اپنی ماں کو راضی کر۔ حضرت بایزید بستامی خدمت میں مامور ہو گئے۔ ایک رات کو ماں نے پانی مانگا، وقت عشاء کا تھا۔ بایزید بستامی گڑھے میں جاتے ہیں، پانی موجود نہیں، مشکیزے میں جاتے ہیں، پانی موجود نہیں، مشکیزہ پکڑتے ہیں، چشمے پہ چلے جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، لے کے گھر آتے ہیں تو ماں سو چکی ہے۔ کہتے ہیں اگر اٹھاؤں تو بے ادبی، اگر نہیں اٹھاتا تو ماں کو پیاس لگی ہے۔ یوں پیالہ پکڑا، ساری رات ماں کے سرہانے کھڑے رہے۔ تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی۔ ماں نے کہا بایزید کب کا کھڑا ہے؟ کہا ماں عشاء کا کھڑا ہوں۔ کہا پھر اب میں پانی نہیں پیوں گی، پہلے مجھے وضو کروا۔ بایزید بستامی اپنی ماں کو وضو کرواتے ہیں، ماں مصلی بچھاتی ہے، سر سجدے میں رکھ لیتی ہے، کہتی ہے اللہ میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گی جب تک میرے بایزید کو ولیوں کا سلطان نہیں بنائے گا۔ سبحان اللہ، حاطف سے آواز آتی ہے اے بایزید کی ماں، تو بایزید کی ماں ہے نا، ماں تو کافرہ بھی ہو، ہم نے کبھی اس کی بھی دعا کو رد نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ میرا آج میسج ہے آپ کو، آپ کی ماں کی خدمت کرو۔ آج جانا محفل کے ایک لنگر یہ بھی ہے محفل کا بھائی، ایک لنگر تو چاول ہے نا جو ہر جگہ سے ملتے ہیں، کہیں کہیں حلوہ بھی مل جاتا ہے، گوشت بھی مل جاتا ہے، ایک تو لنگر یہ ہے، مگر ایک لنگر یہ بھی ہے کہ ماں کی خدمت کرو یار، سبحان اللہ، باپ کی خدمت کرو، رشتوں کا لحاظ رکھو، تقدس رکھو، رشتوں کے سامنے ہار جاؤ یار۔ کہتا جی ہار گیا تو ناک کٹ جائے گی، عزت جاتی رہے گی، میں چچا کو مناؤں، میں ماموں کو مناؤں، میں بھائیوں کو مناؤں، میرا تو وقار جاتا رہے گا۔ اور میں نے کہا وقار چلا جائے گا، رشتے تو بچ جائیں گے نا۔ کہتا جی رشتے بچ، میں کہا رشتے تو بچ جائیں گے نا۔ اوے ہار جا، کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے، کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہے، میں باپ سے بھی جیت جاؤں، میں ماں سے بھی جیت جاؤں، میں بہنوں سے بھی جیت جاؤں، میں بھائیوں سے بھی، دوستوں سے بھی جیت جاؤں، ہر وقت جیتنے کے بھی چکر میں لگا ہوا ہے۔ نہیں، ہارنا سیکھ، اپنے استاذوں کے سامنے ہار جایا کر، مرشد کے سامنے ہار جایا کر، اہل علم اہل عمل ماں باپ کے سامنے ہار جایا کر، کیونکہ جتن ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ سبحان اللہ، جو لوگ ہار جاتے ہیں وہ دراصل جیت جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہارنا اپنی زندگی میں لے کے آؤ، رشتوں کے سامنے ہارنا سیکھو، تو جو ہار گئے
وہ جیت گئے. جو ہار گئے صلح کرو گے بھراواں نال. ہاں جی ہن جا کے صلح کرو گے ماں نال. ہاں جی ماں جی دے اگے بھی ہاتھ بننے نے, ماں جی معاف کر دو خدا دا نا جے. تسی ناراض ہوئے تے رب ناراض جے. بھرا اگے بھی ہاتھ بن لو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی بہناں نوں بھی منا لو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی اللہ دے رسول دا فرمان سناواں ایک. حق تے نہیں گئے, حق تے نہیں گئے. لو جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میں 1400 سال پیچھے لے جاتا ہوں. 1400 سال پیچھے غزوہ حنین ہے. حضور فاتح بن کے تشریف فرما ہے. شاہ صاحب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا, ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا اپنی تقریر کو تھوڑا جا طویل کر رہا ہوں, ورنہ اتنی لمبی تقریر کا مزاج نہیں ہے میرا, مگر یہ بات سنا کے اب میں اجازت چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین میں فاتح بن کے تشریف فرما تھے. حضور کے سامنے صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے. جنگی قیدیوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, خواتین کو بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. ایک خاتون آگے بڑھتی ہے اور حضور کو عرض کرتی ہے, حضور اپنا چہرہ اٹھائیے, میری طرف دیکھیے, میں آپ کی بہن شیمہ ہوں, حلیمہ کی بیٹی. حضور فرماتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے کہ تو میری بہن ہے. عرض کی آقا بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی, ایک دن میں نے آپ کو تنگ کیا, تنگ کرنے کی وجہ سے آپ نے یہاں کاٹ دیا, اس کاٹنے کا نشان آج بھی میرے جسم پہ موجود ہے. حضور نے فرمایا ہاں ہاں میری بہن, مجھے یاد آیا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنی مزمل کی چادر پکڑی, یوں بچھائی, فرمایا میری بہن ادھر نہ کھڑی ہو, ادھر آ کے بیٹھ جا. حضور نے فرمایا ادھر نہ کھڑی ہو, ادھر آ کے بیٹھ جا. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بٹھا کے اپنی بہن کو پوچھا, میری بہن بتا کس کام کے لیے آئی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, توجہ فرمانا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگ چھڑانے کے لیے آئی ہوں جو قیدی بن چکے ہیں. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا ہر بات پہ مشورہ کرتا ہوں, آج تم سے مشورہ نہیں کرتا, یہ سب قیدی چھوڑتا ہوں. یا رسول اللہ پہلے مشورہ کرتے تھے, آج کیوں نہیں مشورہ کر رہے, وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی, آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی ہے. یہ توقیر ہے, یہ توقیر ہے, یہ عزت ہے کہ سرکار کے دروازے پہ بہن آ جائے, رضائی بہن آ جائے. میرے آقا اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں, قیدیوں کو چھوڑتے ہیں. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے کو حضور نے اعزاز بخشا. آج میرے دروازے پہ میری بہن آئے تو میرا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا, اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا. آج میرے دروازے پہ میری بہن آئے تو میرا رویہ کیسا ہے؟ میں نے اپنی بہن کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیوں, کس وجہ سے چھوڑ دیا ہے؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے, اس لیے کہ اس نے جائیداد سے حصہ مانگ لیا اور ہم نے بہن کو چھوڑ دیا. اب اس کے بیٹے کی شادی, بیٹی کی شادی وہ منانا چاہتی ہے, بھائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ قدموں میں دوپٹے اتار اتار کے رکھ رہی ہے, بھائی مانتا ہی نہیں. کیوں جی؟ اس لیے اس نے میرے بیٹے کو رشتہ کیوں نہیں دیا تھا, اس نے ہماری بات کو کیوں نہیں مانا, لہذا بات کو نہیں مانا تو ہم اس کو بلائیں گے نہیں. قطع تعلقی ہے. اسلام ہمیں قطع تعلقی کا درس نہیں دیتا, صلہ رحمی کا درس دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو, جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کرو. ہم جاتے ہیں کسی کے پاس قرضہ لینے کے لیے تو وہ کہتے ہیں تو نے کل ہمیں قرضہ دیا تھا جو آج ہم تمہیں قرضہ دیں. او بھائی یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ اس نے تمہیں کل نہیں دیا تھا, آج تو دے. کل اس نے تجھے شادی پہ نہیں بلایا تھا, آج تو بلا. یہ صلہ رحمی ہے. تو صلہ رحمی کیجئے, معاف کرنا سیکھیے, درگزر کرنا سیکھیے, برداشت کرنا سیکھیے. بہنوں کو معاف کریں یار, وہ گھر سے روتی نہ جائے. وہ 60 سال کی بہن, بوڑھی ماں کی طرح بہن آ کے تیرے قدموں میں دوپٹے رکھتی ہے. مان جا بھائی, تیرے بغیر میرے بچے کی شادی نہیں ہوگی, تیرے بغیر
میرے بچے کی شادی نہیں ہوگی, میری بیٹے کی شادی نہیں ہوگی, تو آئے گا تو شادی سجے گی, جنج اٹھے گی جب تو آئے گا. مگر بھائی ہے کہ فرعون بنا ہوا ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں. بھائی مانتا ہے, بابت ماننے نہیں دیتی, بابت مانتی ہے, بچے ماننے نہیں دیتے. ہم کیوں مانے؟ ہم اپنی پھپھو کو کیوں مانے, اور ہم اپنی خالاؤں کی کیوں بات مانے؟ اور خدا را بہن ملنا چاہتی ہے, اپنی بہن سے ملنے دو. خدا را بھائی ملنا چاہتا ہے, اپنی بہنوں کو ملنے دو. رشتوں کو توڑو نا, رشتوں کو جوڑو, رشتوں سے پیار کرو. یہ نعمت اللہ نے تمہیں تحفے میں دی ہے, یہ تمہارے لیے رشتے تحفہ ہیں اللہ کی طرف سے. ہر رشتہ خود انسان بناتا ہے, مگر ماں باپ کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ, یہ بہن بھائی کا رشتہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے تحفے میں. ان رشتوں کی قدر کیجئے, ان کے تقدس کو سمجھیے. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہن اگر تو کہتی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. سب کو چھوڑ دیتے ہیں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میری بہن اب مجھے بتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب خلق دیکھتی ہے نا سیدہ حلیمہ, تو پھر کلمہ پڑھ کے اسی وقت مسلمان ہو جاتی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں, بہن تو اپنے گھر رہنا, ادھر میرے پاس رہنا چاہتی ہے, اپنے بھائی کے پاس رہنا چاہتی ہے, کہ قبیلے کے پاس جانا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے, حضور میں اپنے قبیلے میں کے پاس جانا چاہتی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند گھوڑے, چند جوڑے, بکریوں کا ریوڑ اپنی بہن کو تحفے میں دیتے ہیں اور باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. اپنی بہنوں کے ساتھ پیار کا رشتہ, محبت کا رشتہ قائم رکھیں, اپنے والدین کا احترام کریں اور اپنے اندر انسانیت پیدا کریں. اگر انسانیت نہیں, احساس نہیں, ہمدردی آپ کے اندر نہیں, احساس نہیں, تو پھر آپ زندہ نہیں, چلتی پھرتی لاش ہیں. کیونکہ احساس کا نام زندگی ہے. جس کے اندر احساس نہیں, یہ میری آخری بات سن لو, جس کے اندر احساس نہیں, یہ میسج ہے, جس کے اندر احساس نہیں وہ زندہ نہیں. جس کے اندر احساس نہیں, جس کے اندر, بولو, جس کے اندر احساس نہیں, بس یہ اتنا میسج میرا سن لو, اتنا میسج ہے. جس کے اندر احساس نہیں وہ زندہ نہیں, وہ چلتی پھرتی لاش ہے. ہاتھوں کے پکڑنے کا نام زندگی نہیں, آنکھوں کے دیکھنے کا نام زندگی نہیں, کانوں کے سننے کا نام زندگی نہیں, زبان کے بولنے کا نام زندگی نہیں, احساس کا نام زندگی. غالب نے کہا تھا, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. نوجوان اگر کوئی توجہ کرے تو بہت بڑا غالب نے شعر کہا ہے. اگر کسی کا تعلق ہو غالب کے ساتھ تو پھر تھوڑا سی توجہ کرے. کسی کا تعلق اگر اقبال کے ساتھ ہے تو تعلق ذرا تھوڑا سا غور کرے, کیا اقبال کہہ رہا ہے, کیا غالب کہہ رہا ہے. غالب کہہ رہا ہے, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. شاہ صاحب, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. قبلہ علامہ صاحب بڑی مہربانی نوازش فرمائے, توجہ صرف اس جملے پہ آپ فرما لیں, اس کے بعد اجازت ہے. زیادہ لمبی گفتگو ہو گئی, شاہ صاحب کے حکم کی وجہ سے ہوئی, ورنہ میں کرتا نہیں. صرف توجہ تھوڑی سی اس شعر پہ فرما رہے. غالب کیا کہہ رہا ہے؟ غالب کہہ رہا ہے, رگوں میں دوڑتے, یہ خون کی بات کر رہا ہے, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے. اقبال کہتا ہے, رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل, حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں. اقبال ایک جگہ کہتا ہے, تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں, جب خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, یہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا, تو نام و نسب کا حجازی ہے, تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. اقبال بڑا پودیشک ہے, من موہ لیتا ہے باتوں میں. اقبال بڑا پودیشک ہے, من موہ لیتا ہے باتوں میں. گفتار کا غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. باتیں کرتا ہے تو مجمع پہ سکتہ داری کرتا ہے, اتنا فصیح اللسان ہے, مگر اس کی نجی زندگی کو دیکھو تو خوفناک پلیت زندگی ہے. رشتہ داروں کو چھوڑا ہوا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑا ہوا ہے, ماں باپ کو چھوڑا ہوا ہے, اور رشوت کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے. باتوں سے بات نہیں بنتی, عمل سے بات بنتی.